حدیث نمبر 176 176 عن مالك رضي الله عنه أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر رواہ مالک والبیہقی۔ حضرت مالک روایت کرتے ہیں، آئیے ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ مشہور امام مالک ہے، یہ ان کا نام ہے مالک بن انس مالک بن انس الاصبحی الف صاد بے ہے یا اصبحی، مالک بن انس الاصبحی الحميري حمیر قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ حمیر۔ مالک بن انس الاصبحی الحميري، آپ چار اماموں میں سے ایک امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یعنی فقہا، وہ چار فقہا جو دنیا میں جن کا سب سے زیادہ اتباع کیا جاتا ہے، وہ چار مسالک ائمہ اہل سنت، فقہ میں ائمہ اہل سنت ہے یہ، ان میں سے ایک ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ صحابہ سے ملاقات حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی بھی، امام مالک کی، امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی زیادہ ان کی صحابہ سے ملاقات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رہنے والے مدینہ منورہ کے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کا زمانہ ایک ہی ہے، امام شافعی بعد کے ہے، امام احمد بن حنبل اور بعد کے ہے، لیکن یہ دونوں کا زمانہ ایک ہونے کے باوجود امام مالک کی ملاقات صحابہ سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ کوفہ میں رہتے تھے، اس لیے ان کے ملاقاتیں امام مالک کے مقابل میں کم ہیں۔ ان کی بھی کافی ملاقاتیں ہیں لیکن امام مالک سے کم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو فقیہ اہل المدینہ کہتے تھے، فقیہ اہل المدینہ، اہل مدینہ کے سب سے زیادہ علم الفقہ رکھنے والے آپ، بڑے مظالم آپ کے اوپر ہوئے، یعنی بادشاہ لوگ کی طرف سے بڑے آپ کی مذمت، آپ کے اوپر بڑے مظالم کیے گئے آپ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک، تو حضرت مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ تابعی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہیں، امام مالک رضی اللہ عنہ کہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انہ سمع من یثق بہ من اہل العلم، کہ وہ سنے، امام مالک کہتے ہیں کہ میں علم میں جن پر بھروسہ کرتا ہوں میں نے ان سے سنا۔ امام مالک کہتے ہیں علم کے معاملے میں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں ان سے میں نے سنا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اری اعمال الناس قبلہ او ما شاء اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی عمریں بتائی گئی جو ان سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی سابقہ امتوں میں جو لوگ کی جتنے ایجز تھے، ان کی عمر کتنی ہوتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے گئے۔ او ما شاء اللہ، جی، جب کے لوگ کو اللہ تعالیٰ بتانا تھا وہ ان لوگوں کی عمریں ان کو بتلائے گئے۔ من ذالک فکأنہ تقصر اعمار امتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امت کے لوگوں کی عمریں کم لگی۔ کیسے کم لگی؟ ان یبلغوا من العمل مثل الذی بلغ غیرہم فی طول العمر، کہ میری امت کے لوگ ان لوگوں کے برابری کیسا کریں گے کہ بھئی ان کو عبادت کے لیے 200 سال ملتے ہیں، کسی کو 300 سال ملے، کسی کی 400 سال ملے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، جی، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے، اور برحال 300 400 200 150 ایک عام عمر تھی۔ اتنی زیادہ جب لوگوں کی عمریں تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتنا زیادہ عبادت کیے، کتنا زیادہ کام کیے ہوں گے۔ تو میری امت کے لوگ تو جو ہے اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کے اعمار تو جو ہے عام طور پر 60 70 80 سال کے ہی درمیان ہوتے ہیں، بس خلاص عام ایوریج ایج یہ ہوتا ہے، اللہ سب کو عمر عطا کرے، برکت عطا فرمائے، لیکن ایوریج عمر یہ ہوتی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ وہ لوگ کو اتنی عمروں میں جتنا عمل کا چانس ملا، میری امت تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، نہیں موقع ملے گا۔ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تو آقا علیہ الصلاۃ کے دل میں جیسے یہ خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
لیلۃ القدر نازل فرما دیا، اور لیلۃ القدر ان کو عطا کر دیا، ایک ایسی رات جو 1000 مہینے کے برابر ہوتی ہے، 1000 منتھ 80 سال سے زیادہ ہوتے، یعنی ایک ایک رات ہر سال اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، ان کے خیال اور ان کی رحمت، انہوں فکر کرے بلکہ ملا نا، ورنہ ہم کو کہاں سے ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اپنے محبوب کی خاطر امت کو ایسے دن عطا کر دیا ہر سال، کہ ہر سال ایک رات ایسی آتی ہے جو 80 سال سے زیادہ ٹائم والی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو 20 25 40 اگر لیلۃ القدر مل جائے تو سووں سال ہزاروں سال جو ہے عبادت کرنے کا وہ ثواب کما سکتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی امت پر یہ کرم فرمایا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے اور بیہقی نے روایت کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جو روایت کی ہے ان کی کتاب کا نام کیا ہے صاحب؟ اخرجہ مالک فی الموطأ، کتاب کا نام آپ لکھ لیجئے، موطأ۔ موطأ امام مالک کہتے ہیں، میم واو توئے الف حمزہ، موطأ، توئے کے بعد حمزہ آتا ہے، موطأ۔ اچھا امام مالک کی وفات بھی نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، موطأ امام مالک کہتے ہیں اس کتاب کو۔ امام مالک کے بارے میں تو بول دیا تھا، تاریخ وفات چھوٹ گئی، بتا رہے ہیں 179۔ امام مالک بن انس الاصبحی، آتھر جو ہے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ہم لکھا ہے ان کے بارے میں، مالک بن انس الاصبحی الحميري، تاریخ وفات آپ کی 179 ہجری ہے۔ اس کتاب میں احادیث کی تعداد 4000 سے کچھ بڑھ کر ہے، کیونکہ کتاب میں نمبرنگ نہیں ہے تو پھر مشکل ہے وہ، یعنی کاؤنٹ کرنا، اس کو ہم کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جتنے بھی یعنی اس کے شروحات وغیرہ آئے ہیں وہ بھی یہی لکھ دیے کہ 4000 حدیث سے اس کے اندر تھوڑا سا بڑھ کر ہے، تو 4000 حدیث سے زیادہ ہے اس کے اندر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اس زمانے میں بڑا یعنی ایک فیشن جیسا بن گیا تھا، ہر عالم اپنی ایک موطا لکھ رہا تھا، یعنی حدیث کی ایک کتاب لکھنا شروع کر دیے تھے ہر عالم۔ تو جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھنے لگے تو لوگ پوچھنے لگے، کیونکہ دوسروں کو کیا تھا، سرکاری سپورٹ تھا، جی عباسی بادشاہوں کا، جعفر وغیرہ جو تھے، ابو جعفر، ابو منصور وغیرہ جو بادشاہیں تھے، ان لوگوں کا سرکاری سپورٹ ہوتا تھا دوسرے سرکاری علماء کو سرکاری مولانا لوگ بھی ہوتے نا، تو ان کو جو ہے سرکاری سپورٹ تھا، تو لوگ پوچھنے لگے کہ امام مالک آپ کی کتاب کیسے چلے گی، آپ کی کیا کتاب کی اسپیشلٹی ہے، اتنے بڑے بڑے سپورٹ سے اتنے زیادہ کتاب لکھے جا رہے ہیں، آپ کی کتاب تو گم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ایک مشہور جملہ انہوں نے کہا تھا، گولڈن ورڈ کے طور پہ آپ اس کو لکھ لے بھی سکتے ہیں، یہ چھوٹا جملہ ہے، یاد بھی رکھ لے سکتے ہیں، گولڈن ورڈ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی کتاب کا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ما کان للہ بقیہ، بس اتنے 3-4 لفظ انہوں نے کہا، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ کنٹینیو ہوگا، وہ باقی رہے گا، وہ باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے جگہ جگہ کہ 20 موطا لکھے گئے تھے اس زمانے میں، کہاں ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں۔ جو سرکاری سپورٹ سے، سرکاری بجٹ سے اور بادشاہوں کو خوش کرنے اور مالداروں کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیے گئے تھے، کام تو حدیث شریف کا تھا، لیکن اس سے مقصد بادشاہوں کو اور مالداروں کو خوش کرنا تھا۔ وہ سارے کتابوں کا آج نام و نشان نہیں ہے، ان کا اسکرپٹ نہیں ملتی ہے ان کی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دنیا کی ہر اسلامک لائبریری کے اندر آپ کو مل جائے گی، کہ اس کے بغیر فقہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر فقہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ مقام، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا تھا کسی بادشاہ کو یا کسی مالدار کو یا کسی انفلوئنس والے آدمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف اور فقہ کی خدمت میں یہ کتاب لکھی تھی۔ ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں کیا جاتا ہے وہ پائیدار رہ جاتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔